نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ جب کوئی آیت ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو آیت ہم بھلا دیں، منسوخ کر دیں، اس کے بدلے میں ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کسی آیت کو منسوخ فرما دیں تو اس کے بدلے میں اور آیت لے آتے ہیں جو اس سے بہتر ہوتی ہے یا اس جیسی ہوتی ہے۔ جیسا کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ کافروں کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تعداد کی اس کمی کے سبب جو حکم پہلے تھا وہ بعد میں منسوخ ہو گیا جب تعداد میں کثرت میں مسلمان ہو گئے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو یہ ضرورت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اسی طرح جیسے شراب کا ایک عام دستور اور رواج چلا آ رہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس بات کو بٹھا دیا کہ یہ شراب نفع کم اور نقصان زیادہ دیتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اب اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ جب یہ حکم آیا تو پہلا حکم چاہے وہ یسألونک عن الخمر والمیسر والا ہو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا والا ہو، دونوں منسوخ ہو گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ ہم وہ بھلا دیتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں اسے جسے ہم چاہتے ہیں، یا اس سے بہتر ہم لے کر آتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے مقابلہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، تعداد میں اضافہ ہوا، تو حکم یہ آیا کہ ایک مسلمان 2 کافروں سے مقابلہ کرے گا، ایک مسلمان 2 کافروں کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح او مثلیہا، یا ہم اس کی مثل دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اب اس کو ایسے سمجھیں کہ جب پہلے مسلمانوں کے اوپر نماز کے اندر بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہونا ضروری تھا، 17 ماہ یہ حکم اسی طرح جاری رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور حکم دیا کہ اب بیت اللہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز ادا کیا کریں، یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف حکم آ گیا۔ او مثلیہا، یعنی اس کی مثل یہ حکم آیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر،
کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر ہے، وہ انسانوں کا بھی مالک ہے، اور جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ جیسے چاہے جو چاہے حکم دے، ہمیں اس کی تعمیل کرنی ہوگی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی علم تعالی من اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کا نام، اللہ کی طاقت ہی ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، یعنی واحد اللہ کی ذات ہے جو تمہاری دوست بھی ہے، جو تمہاری مددگار بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی روئے زمین پر ایسی ذات نہیں جو تمہارے لیے ہر مشکل میں دنیا اور آخرت کے اندر کام آ سکے، فقط اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے ارشاد باری تعالی ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ سوال کرو اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے، جیسا کہ سوال کرتے تھے اس سے پہلے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی جن سوالوں کی ضرورت نہیں، ایسے بے تکے سے سوال، بے ضرورت سے سوال، جس کی کوئی بھی تمہیں زندگی میں ضرورت پیش آنے والی نہیں، یہاں ہمارے کسی کام کے نہیں، مختلف خیالات، مختلف ذہنی اشکالات، مختلف قسم کی جتنی بھی دماغ کے اندر خرافات ہیں، ان کو کسی کے سامنے پیش کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو چیز بھی تمہارے ذہن میں آئے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگ جاؤ، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جن چیزوں سے تمہارا واسطہ ہے، جو احکام ہیں، جو شریعت کے حکم ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے بارے میں آپ ضرور پوچھیں، لیکن ایسی چیزیں نہ پوچھیں جو بلا ضرورت ہیں۔ یہی کام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، مختلف ہیلے بہانوں سے مختلف قسم کے سوالات کیے کرتے تھے جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی ناگوار گزرتی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بات کو ناگوار سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور وہ شخص جس نے تبدیل کر دیا کفر کو ایمان کے بدلے میں، یعنی ایمان کے بدلے میں کفر پر قائم ہے، کفر پر استقامت کیے ہوئے ہے، کفر پر ڈٹا ہوا ہے، یا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف آیا ہے، حقیقت ہے کہ وہ گمراہ ہے اور گمراہی کے گڑھے میں پڑا ہے۔